یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی، ان کا قصہ، ان کا واقعہ پورا ہو چکا۔ دیکھیے قرآن کریم کی ابتدا ہوئی سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کی کوئی گفتگو ہوئی، اس میں بعض چیزیں بندے نے اللہ سے مانگی، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ چنانچہ جب سورہ بقر شروع ہوئی تو اللہ نے ابتدائی آیات میں بندے کی اس دعا کی قبولیت کی اور فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، جو بندے نے ایک سیدھا راستہ مانگا تھا، اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے ایک کتاب دی۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب قرآن مجید ہے جس کی حقانیت میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ دیکھیے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی، یہ قوم امت محمدیہ ہے، اس سے پہلے بہت ساری قومیں گزری ہیں اور بہت سارے انبیاء اس سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، جن کا مقصد اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنا تھا، ان کا مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا، یعنی جس طریقے سے محمد الرسول اللہ نے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم امت کو دی ہے، اسی طریقے سے اس سے پہلے آنے والے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوموں کو اسی بات کی دعوت دی ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت، اس کی بڑائی کی دعوت دی ہے کہ اے لوگوں اللہ کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ بہت سارے انبیاء، بہت ساری قومیں گزری، بہت سارے انبیاء مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام گزرے، انہوں نے ہزاروں سال تک اپنی قوم کو ہدایت کی، اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے رہے اور ان کی تبلیغ بھی کرتے رہے۔ ہزار سال محنت کے باوجود علماء لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعداد جو ہے ایمان لانے والوں کی وہ 80 ہے، اس سے کم کی روایتیں ملتی ہیں لیکن اس سے زائد کی روایت نہیں ملتی۔ بہرحال انہی قوموں میں سے ایک قوم جو بہت مشہور قوم ہے، جس کو ہم اور آپ بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، قرآن کریم پر یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ دیکھیے 3 طرح کے لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے کل، ایک ہے کفار، ایک ہے مشرکین، ایک ہے منافقین۔ کفار کے بارے میں بھی بات آئی تھی، منافقین کے تذکرے سے بھی بات چلی تھی، اور مشرکین کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے آئی تھی، اور مومنین کی بات قرآن کریم میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ان تینوں گروہوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہو گیا۔ قوم بنی اسرائیل میں بعض لوگ وہ تھے جو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی جس طریقے سے ان کے باپ دادا بت پرستی میں مشغول تھے، چاند سورج ستاروں کی، یہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ بھی اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ لیکن بعض لوگ وہیں پر وہ بھی تھے جو پڑھے لکھے تھے، توریت پر ایمان رکھتے تھے اور اس کا علم انہوں نے حاصل کیا تھا، تو ان کو معلوم تھا کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز ناحق اور باطل ہے۔ چنانچہ اس عقیدے کے مطابق وہ توریت پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن ان میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے، بعض وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، اور بعض وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ پر بحیثیت نبی ان کو معصوم نہیں مانتے تھے، ان کو نصرانی یعنی ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔
یہ دو گروہ اس وقت تھے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ان دونوں کو، تمام مومنین کو، منافقین کو اور مشرکین کو، سب کو اللہ نے مخاطب کر کے اپنی عبادت کی دعوت دی ہے۔ یہاں پر قرآن کریم نے ایک عجیب انداز اختیار کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جن کے ذریعے میں نے تم پر انعام کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرے عہد کو، میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، جس کے نتیجے میں اپنے عہد، اپنے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرتے رہو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ ان چیزوں پر، ان کتابوں پر جس کو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہیں ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور سب سے پہلے اس قرآن کو جھٹلانے والوں میں نہ شامل ہو جاؤ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری ان آیات کو تھوڑے سے معاوضے کے بدلے میں نہ بیچو، نہ خریدو، وإیایا فاتقون، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے، اور یا بنی اسرائیل کہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اگرچہ فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کے چند ایک نام نہیں ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی کے بہت سارے نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، جیسے محمد، احمد، ہاشمی، مکی، یہ سارے اللہ کے رسول کے نام ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے تو ہیں یہ سارے نام، لیکن اس کے علاوہ جو انبیاء گزرے ہیں ان میں سے کسی کے چند نام نہیں ہے، صرف ایک نام ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ اسرائیل یہ ایک عبرانی زبان ہے، جس طریقے سے آج دنیا میں بہت ساری زبانیں رائج ہیں، کوئی بہاری بولتا ہے، کوئی بنگالی بولتا ہے، کوئی کہیں کی بولتا ہے، اسی طریقے سے ایک زبان عبرانی زبان ہے۔ عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کے معنی آتے ہیں عبداللہ، اور عبداللہ کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ میری؟ اسرائیل ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عبداللہ، اور عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ۔ یہاں پر اللہ نے طرز ایک الگ اختیار کیا ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو یا بنی اسرائیل کے بجائے حضرت یعقوب کا نام یہاں پر رکھ دیتا۔ حضرت یعقوب اپنے نام سے زیادہ مشہور ہیں اور اسرائیل سے کم مشہور ہیں، تو یہاں پر اللہ نے اسرائیل کو رکھا، یعقوب کو کیوں نہیں رکھا؟ یعقوب نہ لا کر کے اللہ نے لفظ اسرائیل یہاں پر رکھا ہے، اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اسرائیل کے معنی عبداللہ، اور عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، تاکہ قوم بنی اسرائیل کے تمام لوگ یہ بات جان لیں کہ ہم اس نبی کی اولاد ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ لہذا جب ہمارا نبی عبادت کرنے والا ہے تو ہمیں بھی عبادت کرنے والوں میں ہو جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ کون کون سی نعمتیں ہیں ان پر؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہر انسان پر ہیں، ہر انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں تو پھر ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پھر بھی کریے۔ جب نہیں کر سکتا ہے تو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی رسالت کا حق نہیں ادا کر سکتے، یا اللہ کے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ان کو بتائیے کہ ہماری مثال مصر کی اس بوڑھیا کی طرح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف کو، آپ کو معلوم ہے مصر کے بازار میں حضرت یوسف بک رہے تھے، بڑے بڑے بادشاہ وہاں پر حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے جمع تھے۔ مصر کی ایک بوڑھیا بھی وہاں پر جاتی ہے،
حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے. اس نے روئی کا ایک گٹھر اپنے سر پر رکھا ہوا ہے اور حضرت یوسف کو خریدنے چلی. کوئی پوچھتا ہے اماں جان کہاں چلی جا رہی ہو؟ کہنے لگی یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. کہنے لگی اماں جان وہاں پر بادشاہ ہیرے جواہرات میں یوسف کو تولنے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ روئی جس کی کوئی قیمت نہیں اس کو لے کر کے حضرت یوسف کو خریدنے چلی ہیں. کہنے لگی بیٹا بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا، اللہ بلائے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو ان خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے گا. اور فقہاء نے ضابطہ لکھا ہے جس چیز کو مکمل طور سے نہ کر پایا ہے آدمی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مکمل طور سے چھوڑ دیا جائے. جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو، جتنا کیا جا سکتا ہے بہرحال اتنا تو کیا جائے. اگر اللہ کی مکمل نعمتوں کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں تو کم از کم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، ورنہ تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ نافرمانوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. اس لیے اللہ کی نعمتیں ہر بندے پر بے انتہا ہیں جس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو اللہ اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل، تم پر میری بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو. انسان دیکھیے جب کسی کو اپنے احسانات یاد دلاتا ہے تو انسان کے اندر فرما برداری کا ایک مادہ پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی دکان میں آپ کا کوئی ملازم ہے یا آپ نے کسی کو کام پر رکھا ہوا ہے جس کو آپ روزانہ کام سکھلاتے ہیں، آپ اس کو ماسٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کسی بھی کام میں آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تو آپ ایک عرصے سے اس کو کام سکھاتے سکھاتے چلے آ رہے ہیں. آج جب وہ بندہ تھوڑا بہت سیکھ گیا اور آپ کے ساتھ غدر کرتا ہے، غداری کا معاملہ کرتا ہے، تو آپ اس کو بٹھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو ہم نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، ہم نے تمہیں شروع سے لے کر کے اب تک سکھایا ہے، اب تم سیکھ گئے ہو تو کیا میرے خلاف ایسا کرو گے؟ الغرض انسان طرح طرح سے اپنی نعمتیں اس کو یاد دلاتا ہے، اپنے احسانات کہ فلاں موقع پر تم بیمار ہوئے تھے، تمہارا علاج ہم نے کروایا تھا، فلاں موقع پر ہم نے تمہیں جوڑے ہدیہ کیے تھے. یہ سارے احسانات آدمی گنواتا ہے کیوں؟ اس بنا پر گنواتا ہے تاکہ ان احسانات کو بندہ یاد کرے. جب اس کو یاد آئے کہ فلاں فلاں احسانات اس کے میرے اوپر ہیں تو اس بنا پر انسان فرما بردار بن جائے. اللہ بندوں کو اپنی نعمت یاد دلاتا ہے کہ دیکھو فلاں فلاں نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں، تمہیں زندگی بخشی ہے، کھانے پینے کے سامان دیے ہیں، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، تمہیں والدین عطا کیے ہیں، بھائی بہن بیوی بچے دیے ہیں، میری اتنی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ تم میرے مطیع اور فرما بردار بندے بن جاؤ. چنانچہ بنی اسرائیل کو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ نے یاد دلایا کہ دیکھیے تم پر بہت ساری نعمتیں ہیں، اذکروا نعمتی، اس لیے تم میری نعمتوں کو یاد کرو. انعمت علیکم، جن نعمتوں کا میں نے تم پر انعام کیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو. مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی، بنی اسرائیل کا جب اللہ نے تذکرہ کیا تو ان کو اپنی فرما برداری کے لیے کیا کہا؟ پہلے اپنے احسانات کو گنایا اور احسانات کو گنانے کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ تم میری عبادت کرو. لیکن جب امت محمدیہ سے اللہ نے خطاب کیا اور اس کو عبادت کا حکم دیا تو احسانات کو نہیں گنوایا، بلکہ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. معلوم یہ ہوا جب احسانات کے ذریعے محسن کو پہچانا جائے تب کوئی کمال نہیں ہے. جب محسن سے بلا واسطہ انسان کا ربط ہوتا ہے اور محسن کو جاننے کے بعد اس کے احسانات کو جانا جائے تب یہ کمال کی بات ہے. امت محمدیہ کا واسطہ اللہ سے بلا واسطہ ہے، احسانات کے واسطے سے نہیں ہے. بنی اسرائیل کا واسطہ اللہ سے احسانات کے واسطے سے. انہوں نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ احسانات کو پہچاننے کے بعد محسن کو پہچانا ہے، احسان کرنے والی ذات کو پہچانا ہے. لیکن امت محمدیہ نے، محمد الرسول اللہ کی امت نے پہلے محسن کو یعنی احسان کرنے والے کو پہچانا ہے، اس کو پہچاننے کے بعد اس کی جانب سے کیے ہوئے احسانات کو پہچانا ہے. یہ فضیلت ہے امت محمدیہ کی. اس کے بعد اللہ کہتا ہے اوفو بعہدی،
تم میرا عہد پورا کرو، میرا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وعدہ کیا ہے؟ توریت میں جو ہے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وعدہ یہ لیا تھا کہ تمہارے بعد جتنے انبیاء آئیں گے ان سارے نبیوں پر تم ایمان رکھو گے اور ان کی فرما برداری کرو گے، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جو کتابیں آئیں گی ان کتابوں پر تم ایمان رکھو گے۔ چنانچہ یہ وعدہ توریت میں بنی اسرائیل سے لیا گیا۔ بنی اسرائیل نے اس وعدے پر ہاں بھری اور انہوں نے اس پر یقین رکھا اور یہ وعدہ کیا کہ جتنے انبیاء بعد میں آئیں گے اور جتنی کتابیں بعد میں آئیں گی میں ان انبیاء پر بھی ایمان لاؤں گا، ان کی اطاعت بھی کروں گا، اور جو بعد میں کتابیں اللہ کی جانب سے آئیں گی ان پر بھی ایمان لاؤں گا۔ چنانچہ اب جب اللہ کے رسول علیہ السلام نبی کی شکل میں اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ تمام یہودی جو اب تلک کتابوں پر ایمان رکھتے تھے ان کی کتابوں میں یہ وعدے مذکور تھے کہ جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے۔ وہی لوگ اب اللہ کے رسول کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ ایک یہودی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ توریت کے مکمل حافظ تھے، انہوں نے توریت کو یاد کیا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مدینہ طیبہ میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے اور وہاں کے لوگ مکہ کی زمین کو ان پر تنگ کر دیں گے، تو اس کے بعد وہ مدینہ منورہ ہجرت کریں گے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن سلام اس کے علاوہ دیگر یہودی وہاں پر موجود تھے۔ قوم بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ جن کا شمار اہل کتاب میں ہے وہ لوگ وہاں پر موجود تھے اور انتظار میں تھے کہ کب وہ نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی جانب، اور ایک روز اللہ کے رسول اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک وادی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو خبر پہنچتی ہے کہ وہ آدمی مدینے سے باہر ایک صاحب آئے ہیں، وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ عالم ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ چلیے ذرا دیکھیے یہ آدمی سچ ہے، یہ وہ آدمی واقعی نبی ہے، اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جو صفات ہماری کتابوں میں مذکور ہیں، یہ آدمی من گھڑت ہے، محض بلا وجہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی تک میرا ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور گئے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کا چہرہ بہت روشن ہے، جو بہت خوبصورت ہے، اس کے سامنے چند لوگ بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے حضرت عبداللہ بن سلام نے جو سب سے پہلے کلمات سنے وہ یہ تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، میں نے سنا کہ اتنی مقدس تعلیم، اتنی پیاری تعلیم جس میں انسانیت چھلک رہی ہے، جس میں محبت بھائی چارگی کے جذبے نظر آ رہے ہیں، ایسی تعلیم ایک نبی ہی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی ایسی تعلیم دے نہیں سکتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کے پاس ایسی زبان نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، آپس میں ایک دوسروں کو سلام کیا کرو، آپس میں ایک دوسروں کو سلام کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے افشوا السلام تسلموا، آپس میں ایک دوسروں کو سلام کرو، سلامتی میں رہو گے۔ من سابق فی السلام علی الناس، فقہا لکھتے ہیں جو شخص سلام میں لوگوں سے پہل کرتا ہے وہ شخص تکبر کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج ہم میں اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں؟ ہمیں تو یہ تعلیم ملی ہے جب ہم لوگ بچپن میں پڑھا کرتے تھے مدرسے میں، ہمارے استاد محترم ہمیں سلام کر لیا کرتے تھے، دیکھ کر کے ہمیں سلام کر لیا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ابھی یہ بچے ہیں، اگر آج ان کی سلام کی عادت نہیں پڑی تو کل یہ کسی کو سلام نہیں کریں گے۔ استاد محترم ہمیں سلام کرتے تھے، ہم شرمندہ ہو جاتے تھے اور بجائے جواب دینے کے ہم پھر کہتے تھے السلام علیکم۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنے کی عادت بن گئی۔ ہمارے عرف میں بڑا آدمی چھوٹے کو سلام نہیں کرتا، ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے لیکن بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بھی ایک طرح کا کبر ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں، آپ کی بڑائی اپنی جگہ مسلم ہے، آپ کا ادب، آپ کا احترام سب ایک جگہ، لیکن آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیجیے،
تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ہمارے اندر یہ غلطی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو سلام نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اپنے بڑوں کو سلام کرنا چاہیے۔ جب ان کو عقل آ جائے گی وہ خود بخود آپ کو سلام کرنے لگیں گے۔ آج آپ کو 1 مرتبہ سلام کرنا پڑے گا، کل وہ 4 مرتبہ آپ کے سامنے سے گزریں گے، چاروں مرتبہ آپ کو سلام کریں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلام کو عام کرو، سلامتی میں رہو گے۔ سلام ایک دوسرے پر لازم ہے، ایک دوسرے کو سلام کرو، اتنی پیاری دعا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاتے رہا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے رہا کرو، غریب، مسکین، فقراء، ان ساروں کا خیال رکھا کرو، اور جو لوگ بھوکے ہوا کریں ان کو کھانا کھلایا کرو۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ آپ نے فرمایا جب سب لوگ سو رہے ہوں تو رات میں نماز پڑھا کرو، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرو، کبھی اللہ کے سامنے تنہائی میں کھڑے ہو کر کے رو لیا کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا، تدخلوا الجنۃ بسلام، امن و سکون اور سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی خوف اور کوئی حزن و غم نہیں ہوگا۔ یہ 3 کام کرو، سلام کو عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز پڑھو، کیونکہ تہجد کی نماز وہی پڑھے گا جو فرض نمازیں پڑھ رہا ہوگا۔ جو فرض بھی نہیں پڑھے گا وہ تہجد کیا پڑھے گا؟ جب آدمی فرائض کو پورا کر لے گا تو نوافل کی جانب قدم بڑھائے گا، جب آدمی نوافل بھی پڑھ رہا ہے، فرائض بھی پڑھ رہا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کے سامنے توبہ تائب ہو کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو پورا کرو۔ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جو نبی بعد میں آئیں گے ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی باتوں کو بھی مانو گے۔ تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اب جو لوگ قوم بنی اسرائیل کے باقی ہیں، اللہ ان سے کہنا چاہتا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ ایمان لائیں، جو لوگ جتنے انبیاء آئیں گے ان پر ہم ایمان لائیں گے، ان کی باتوں کو بھی مانیں گے۔ تو اب محمد الرسول اللہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، یہ آخری نبی ہیں، آپ اپنے وعدے کے مطابق ان پر ایمان بھی لائیے اور ان کی اطاعت بھی کیجیے۔ جب ان پر ایمان لائیں گے تو ان کی اطاعت بھی کریں گے۔ ان کی اطاعت کیا ہے؟ 5 فرائض ہیں جو اسلام کے اندر داخل ہیں، اسلام کی بنیادی جڑ ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام کی جو بنیادی اصول ہیں ان ساروں پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ سب اطاعت کے اندر داخل ہیں۔ تو آپ محمد الرسول اللہ پر ایمان لائیے اور ان کی پیروی کیجیے۔ میں اپنا عہد پورا کروں گا، میرا عہد کیا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور گناہوں کو معاف کرنے کے بعد جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہاں پر مفسرین اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن اذا وعد وفا، مومن آدمی جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، مومن آدمی جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو آدمی وعدہ کرے اور وعدے کے خلاف عمل کرے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے اندر منافقانہ صفات ہے، یہ ایک منافقانہ صفت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلطی بہت زیادہ رائج ہے، یہ گناہ عمومی طریقے سے پایا جاتا ہے کہ لوگ وعدہ خلافی کرنے میں چوکتے نہیں۔ حالانکہ لکھا ہے مفسرین نے عہد شکنی، وعدے کو توڑنا حرام ہے اور وعدے کو پورا کرنا واجب اور ضروری ہے، اس لیے وعدے کو توڑنے سے بچیں۔ اللہ کے رسول کا واقعہ غالباً آپ کی نظر میں گزرا ہو۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ یہیں کھڑے ہو جائیے ذرا، میں 1 منٹ میں ابھی آیا۔ اللہ کے رسول وہیں پر کھڑے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، اللہ کے رسول مسلسل اسی جگہ پر کھڑے ہیں، صرف پیشاب اور پاخانے کی حاجت کے لیے آپ گئے۔ 3 دن کے بعد وہ آدمی گزرا تو آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے تو نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ اسی بنا پر شاید مکہ کے لوگ آپ کو کہا کرتے تھے کہ محمد ایک خوبصورت نوجوان ہے جو وعدے کو پورا کرنے میں کبھی چوکتا نہیں ہے، اس کی زبان سے کبھی جھوٹے کلمات نہیں نکلتے ہیں، وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں، ہمارا نیچر، ہمارے اخلاق قوم کے سامنے ایسے ہونے چاہیے
کہ ہم اپنی بات میں سچے ہوں، اپنی زبان میں سچے ہوں، اپنے وعدوں میں پورے اتریں، کسی کے ساتھ غداری کا معاملہ، کسی کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کریں، تاکہ قوم کو یہ اعلان، یہ پیغام پہنچ جائے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ وعدے کو توڑنا حرام ہے اور وعدے کو پورا کرنا واجب ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میری ان نعمتوں کو جن کے ذریعے میں نے تم پر انعام کیا، واوفوا بعہدی، اور میرا عہد جو ہے، میرا وعدہ جو ہے اس کو تم پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وإیایا فرحبون، اور مجھ سے ڈرتے رہو، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، قرآن نازل کیا گیا ہے اب، اس لیے قوم بنی اسرائیل اس وقت موجود تھی نا، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے اب یہ دوسری کتاب قرآن نازل کر دی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور عجیب بات ہے کہ اس قرآن کے اندر جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی بھی تصدیق موجود ہے، توریت کے اندر قرآن کی تصدیق موجود ہے اور قرآن کے اندر توریت کی تصدیق موجود ہے۔ تصدیق کا مطلب ہے کسی کتاب کو سچا ثابت کرنا۔ توریت بتاتی ہے کہ آئندہ ایک کتاب قرآن ہے وہ سچی کتاب ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ توریت جو کتاب بنی اسرائیل کو دی گئی ہے وہ بھی ایک سچی کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم اس کتاب میں تمہاری کتاب کا بھی تذکرہ ہے، اور بعض احکامات بھی ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں دونوں کے آپس میں، اس لیے تم اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس قرآن کو جھٹلانے والے نہ بنو، کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا جو آدمی کسی گناہ کا سبب بنتا ہے اس کو اس کا گناہ ملتا ہے، اور جتنے لوگ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں ان سب کا گناہ بھی اسی کو ملتا ہے، اور ان کے گناہ میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے سب سے پہلے قرآن کو جھٹلا دیا اور آپ کافر بن گئے تو آپ کو دیکھ کر کے اور لوگ بھی قرآن کو جھٹلائیں گے اور کافر بنیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو دیکھ کر کے دوسرے لوگوں نے کفر اختیار کیا تو آپ کے کافر ہونے کا گناہ تو آپ کے سر پر آئے گا ہی، لیکن آپ کو دیکھ کر کے جتنے لوگوں نے قرآن کو جھٹلایا اور کافر ہوئے ان سب کا گناہ ان کو بھی ملے گا، اور جتنا ان کو گناہ ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا، اور ان کے گناہوں میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یہی ضابطہ نیکی کے بارے میں ہے، اگر کوئی آدمی نیکی کا آغاز کر دے، نیکی کی ابتدا کر دے تو اس کو بھی اسی ضابطے کے مطابق نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کے سب سے پہلے منکر نہ بنو، ولا تکونوا اول کافر بہ، سب سے پہلے اس قرآن کو جھٹلانے والے نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، چند ٹکوں کے عوض میری آیات کو نہ بیچو۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی غلط تفسیر نہ کرو۔ اگر کسی امیر آدمی نے تمہیں بلایا ہے تفسیر کرنے کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیتوں کے مفہوم کو تبدیل کر دو اور اس کے خلاف جو مسئلہ آ رہا ہو اس کے خلاف نہ پیش کر کے اس کے عین مطابق پیش کر دو۔ اگر کوئی مسئلہ اس کے خلاف آ رہا ہے جس میں حرام کا حکم اس پر لگ رہا ہے، آپ بجائے حرام کے اس کو حلال کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، قرآن کریم کے غلط مفاہیم، غلط مطلب بیان کر کے آپ اس کو دنیا کمانے کا سبب نہ بناؤ۔ اگر قرآن کو بیان کرنا ہے تو سچ اور اچھے طریقے سے اس کو بیان کرو، جو اس کا حق مطلب ہے، جو اس کا پیغام ہے وہ امت تک پہنچاؤ۔ اگر نہیں پہنچا سکتے ہو تو کم از کم اس میں خیانت نہ کرو، یعنی اس کے غلط مسائل کو لوگوں تک نہ پہنچاؤ۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، اور اللہ مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو۔ اگر اللہ کی ذات سے بندہ ڈرنے لگے اور اپنی زندگی میں یہ محاسبہ کرے، ہر قدم رکھنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بات بولنے سے پہلے یہ سمجھ لے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو میرے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں یہ حرام کام کرنے جا رہا ہوں، یہ غلط کام کرنے جا رہا ہوں، یہ فرشتے میرے پاس موجود ہیں، اس کو لکھ لیں گے، اس کو محفوظ کر لیں گے، آئندہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہو جائے گا، تو یقیناً مسلمانوں انسان کے اندر جو غفلت ہے، لاپرواہی ہے آخرت کی جانب سے، وہ غفلت اور لاپرواہی دور ہو سکتی ہے اور انسان اپنے راہ راست پر آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے